السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو کے اندر بیٹا میں آپ کو کویسچن کراؤں گا کلاس بی اے فارسی آپشنل حقائق نمبر 10 کا جو ہے وہ تشریحی ترجمہ اور تھیم سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے دماغ کے اندر ایک جو ہے وہ اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ بیٹھ جائے، اور جب میں آپ کو پڑھاؤں تو آپ اچھے طریقے سے اس سکیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے دو تشریحی ترجمے کی صورت میں نے آپ کو بتانا ہے، تو آسانی ہوگی آپ کو یاد کرنے میں، فارسی کو ترجمہ کرنے میں۔ تو لیٹ سٹارٹ، اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار کے سہانے اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا کہ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو بے انصاف میں مشہور تھا اتفاقاً زیارت کے لیے وہاں آیا۔ وہاں اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے خدا، فقیر ہوں یا امیر درویش ہوں یا غنی، سبھی تیرے دروازے کی خاک کے غلام ہیں، سب تیرے محتاج ہیں، مگر جو شخص جتنا زیادہ مالدار ہے وہ تیرا اتنا ہی زیادہ محتاج ہے، کیونکہ اس کی ضرورتیں اور حاجات دوسروں سے زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ نماز اور دعا سے فارغ ہو کر بادشاہ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، آپ درویش اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ درویشوں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان کے معاملات خواہ انسانوں کے ساتھ ہوں خواہ اللہ کے ساتھ سچائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے حال پر توجہ فرمائیے اور میرے لیے دعا کیجیے، کیونکہ مجھے اپنے ایک سخت دشمن کی طرف سے خطرہ درپیش ہے۔ میں نے جواب میں اس سے کہا، اپنی کمزور رعایا پر رحم کرتا کہ تجھے زبردست دشمن کی طرف سے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اپنی رعایا پر رحم کرے گا تو رعایا تجھ سے محبت کرے گی اور تیرے دشمن کے مقابلے میں تیرا ساتھ دے گی۔ جو طاقتور شخص اپنی طاقت کے غرور میں کمزوروں پر ظلم کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ اپنے مضبوط بازوؤں اور ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور اور بے بس انسان کا ہاتھ مروڑنا غلط بات ہے، جیسے کوئی بھی سرا نہیں سکتا۔ جو شخص گرے ہوئوں پر رحم نہیں کھاتا، کیا اسے اس خیال سے ڈر نہیں آتا کہ کل وہ خود بھی جو گر سکتا ہے، اور جب اس کا پاؤں پھسلے گا اور اس طرح جب وہ خود گرے گا تو کوئی شخص نہ اس کا ہاتھ پکڑے گا نہ اس کی مدد کو آئے گا۔ یہ دنیا مکافات کی دنیا ہے، یہاں نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی ملتا ہے۔ جس شخص نے بدی کا بیج بویا اور نیکی کی امید رکھی، وہ سراسر بے وقوف اور احمق ہے کہ وہ خود تو دوسروں کے ساتھ برائی کرتا ہے، مگر توقع اور امید یہ رکھتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ تو نے اپنے کانوں میں جو روئی ٹھونس رکھی ہے وہ نکال دے اور میری بات کو توجہ اور غور سے سن۔ تجھے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کر، اور اگر تو یہاں اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو یاد رکھ، انصاف کا ایک دن مقرر ہے اور یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس روز ہر کسی کے ساتھ انصاف ہوگا، اور ان لوگوں کو جو دنیا میں انصاف سے کام نہیں لیتے اپنی بے انصافیوں کی عبرت ناک سزا ملے گی۔ یاد رکھ، تمام انسان ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء کی مانند ہیں۔ تمام انسان رنگ، نسل، زبان یا دیگر امتیازات سے قطع نظر آدم کی اولاد ہیں، اور اس لحاظ سے ان کی اصل ایک ہے، اور اپنی تخلیق کے لحاظ سے وہ ایک ہی جوہر سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب زمانے کے ہاتھوں کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف سے دوسرے اعضاء بھی بے چین ہو جاتے ہیں، اور انہیں اس وقت تک سکون اور قرار نہیں ملتا
جب تک اس ایک عضو کی تکلیف ختم نہ ہو جائے۔ تو چونکہ دوسروں کی تکلیف اور دکھ سے بے پرواہ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس قابل نہیں کہ تجھے آدمی کہا جائے یا آدمی سمجھا جائے۔ آدمی کہلانے کا حق دار تو وہی ہے جس کا دل دوسرے انسانوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے اور وہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد جو ہے وہ سمجھتا ہو۔ یہ تو تھا بیٹا جو ہے وہ آج کا لیکچر جو میں نے آپ کو تشریحی ترجمے کی صورت میں دیا حکایت نمبر 10 کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ حکایت ری لوڈ کریں گے۔ اس وقت تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔